بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی فار علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا گناہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔ جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لہذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو بھی نہ کرو، کیونکہ یہ گناہ اللہ پاک آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اللہ پاک اس سے ناراض ہوں گے۔ چوتھا گناہ سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ کسی کا حق نہ مارا کرو، کیونکہ اللہ پاک کا انصاف بہت سخت ہے، لہذا کسی یتیم کا مال کبھی بھی ہڑپ نہ کرو۔ چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ میدان جہاد سے بھاگ جانا بزدلی کی علامت ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور 7واں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سورۃ النور سورت نمبر 24 آیت نمبر 4 پڑھیے، وہ لوگ جو پاک دامن عورت یا پاک صاف عورت پر الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی نیک گھرانے کی عورت ہے، پردے والی ہے، نماز روزہ کرنے والی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، جو اپنی زبان کھولیں گے الزام لگانے کے لیے، اگر ان سے گواہی مانگی گئی اور مانگی جائے گی، ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ معزز ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔